اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط ملنے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ خطوط میں موجود پاؤڈر کی فرانسک رپورٹ تیار کر لی گئی۔ رپورٹ کے مطابق خطوط کے لفافوں میں لیٹل آرسنک کی معمولی مقدار پائی گئی۔ آرسنک سونگھنے سے پھیپھڑے کی سوجن، ناک کی سوزش اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے۔ آرسنک کی شناخت گیس کرومیٹوگرافی، میس اسپیکٹرومیٹری ٹینک سے ممکن ہے۔ سی ٹی ڈی پولیس مزید تحقیق کر رہی ہے۔ پانچوں خطوط راولپنڈی اسلام آباد کے ایڈریس سے لاہور بھجوائے گئے۔ جو خطوط گئے ہیں مختلف ججز کو اور اس میں مشکوک پاؤڈر کے حوالے سے جو ساری باتیں سامنے آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حکومت پاکستان ایک ود سینس آف رسپانسبلٹی اس معاملے کی تحقیق ہم کرائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ججز کو مشکوک خطوط ملنے کی تحقیقات ہوں گی۔ معاملے کی پوری تفتیش کرائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا ججز کے خط کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ تصدق جیلانی انکوائری کمیشن مشاورت سے بنا تھا۔ سپریم کورٹ نے معاملے پر آج خود نوٹس لیا۔ عدالت خود اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ آئی ایم ایف کا نیا پروگرام بہت ضروری ہے۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کی آخری قسط رواں ماہ مل جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ وزیر خزانہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف حکام سے میٹنگ کریں گے۔ پی آئی اے کی نجکاری شیڈیول کے مطابق ہوگی۔ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ پر فیصلے کر رہے ہیں۔ ٹرکش کمپنی پاکستان پہنچ رہی ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان بلائیں گے۔ معاشی استحکام سے ہی غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ $1.1 ارب کی تو اس مہینے آئی ایم ایف کے بورڈ کی منظوری کے بعد مل جائے گی۔ آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر خزانہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ واشنگٹن، جہاں پر ان کی اسپرنگ ان کی وہاں پر میٹنگز ہونی، اور وہاں پر تو یقیناً آئی ایم ایف کی ٹرمز جو ہوں گی وہ کوئی اتنی آسان نہیں۔ پور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں۔ ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے۔ سب سے پہلا جلسہ جو ہے پشین میں ہوگا۔ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی، جب تک اس ملک میں قانون بالادست نہیں ہوگا، جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تحریک انصاف کا عید کے بعد تحریک چلانے کا اعلان۔ آئین اور قانون کی بالادستی تحریک کا مقصد ہے۔ پورے پاکستان میں جلسوں کا شیڈیول دے رہے ہیں۔ پہلا جلسہ پشین میں ہوگا۔ جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسد کیسر کی میڈیا ٹاک۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا گیا۔ سپریم کورٹ فل بینچ بنا کر کیس کی سماعت کرے۔ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اگر حکومت کو ٹائم دیا جائے وہ ڈیلیور کر سکے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے گا۔ کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہیں دی گئی، ہم بھی اپنا کوشش کریں گے کہ ہم اپنے عوام کا نمائندگی کریں، ان کا آواز بنیں اور ان کا مسائل کا حل نکالیں۔ حکومت کو وقت دیا گیا تو پاکستان معاشی مسائل سے نکل آئے گا۔ وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہیں۔ انتخابات میں کسی سیاسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ اب عدالتی اصلاحات کی طرف جانا ہوگا۔ ہم عدلیہ میں وہ ریفارمز لائیں گے جس سے عوام کو انصاف فراہم ہو۔ حکومت سے مطالبہ کریں گے چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کرے۔ صوبہ سندھ میں کسانوں کو جو سہولیات فراہم کر سکے کریں گے۔ کسان کارڈ متعارف کروائیں گے۔ سندھ اور بلوچستان میں عوامی معاشی معاہدے پر عمل کریں گے۔ بجٹ کے بعد وزیر اعلیٰ ہر ضلع میں کچہری کا انعقاد کریں گے۔ ماہ رمضان کے بعد گڑی خدا بخش میں جلسہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوڈیرو میں تقریب سے خطاب۔
ملک کے بڑے ٹیکس دہندگان اور برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ، سال 2023 کے لیے پاکستان آنر کارڈ اسکیم متعارف کرا دی گئی۔ وزیر اعظم سے ایوارڈ وصول کرنے والے ٹاپ ٹیکس دہندگان کو آنر کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ۔ آنر کارڈ وصول کرنے والوں کو 1 سال کے لیے سہولیات اور مراعات دی جائیں گی۔ ٹاپ ٹیکس پیئرز کو تمام ہوائی اڈوں پر VIP لاؤنجز تک رسائی ملے گی۔ امیگریشن کاؤنٹر پر فاسٹ ٹریک کلیئرنس کی سہولت بھی دی جائے گی۔ IMF پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار۔ پاکستان کے بارے میں IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں متوقع۔ پاکستان کو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مجموعی طور پر $3 ارب کی ادائیگی ہوگی۔ اس میں سے $1.9 ارب پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 19 مارچ کو ہوگا۔ پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ IMF کی ڈائریکٹوریٹ کمیونیکیشن جووی کوزیک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ۔ بلومبرگ ایک بڑا اچھی شہرت کا حامل بین الاقوامی مالیاتی جریدہ ہے جس نے یہ پریڈکشن دی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہو۔ مہنگائی جو ہے وہ اگلے سال 15% پہ آ جائے گی۔ تو جس طرح بلومبرگ نے کہا کہ گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا، جو شرح نمو ہے اس میں اضافہ ہوگا، تو تمام تر فوکس اکانومی کے اوپر ہے، اور وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے اب FBR کی ڈیجیٹلائزیشن ہونے جا رہی ہے۔ IMF معاہدے کے بعد سٹاک ایکسچینج میں استحکام آیا۔ بلومبرگ نے بھی معیشت کی بہتری کا اعتراف کیا۔ مہنگائی اگلے سال 15% تک آ جائے گی۔ معاشی اعشاریے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ بلومبرگ کے مطابق گروتھ میں اضافہ ہوگا۔ معیشت کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ PIA کے نجکاری کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ PIA کا سال کا $80 ارب خسارہ ہے۔ $80 ارب قومی خزانے اور پوری قوم پر بوجھ ہے۔ آج گرینڈ الائنس کا اعلان کیا گیا مگر جماعتوں کا نام نہیں بتایا۔ ڈاکٹر عاصم نے بشرا بی بی کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ اس حوالے سے افواہیں دم توڑ گئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر اور دیگر کی نیوز کانفرنس۔ بشرا بی بی کی طبیعت 100% ٹھیک نہیں، ان کے معدے میں اب بھی جلن ہے۔ امید ہے بشرا بی بی کے تفصیلی میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی اجازت مل جائے گی۔ معالج ڈاکٹر عاصم کی گفتگو۔ دوسری طرف بشرا بی بی کی صحت کو پمز اسپتال کے 4 رکنی ٹیم نے تسلی بخش قرار دے دیا۔ میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ پمز اسپتال کے 4 رکنی ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے چیک اپ کیا۔ بشرا بی بی کو معدے میں جلن، ہونٹوں کی سوجن اور آنکھوں میں پانی آنے کی شکایت تھی۔ کان کی تکلیف اور سانس کی شکایت تھی۔ ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو چند ادویات تجویز کی ہیں۔ پمز اسپتال کے 4 سینئر ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کا تفصیلی میڈیکل چیک اپ کیا۔ زہر دینے یا فلور کلینر کے قطرے کھانے میں ملانے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ بشرا بی بی اور بانی PTI نے الگ الگ بیانات دے کر خود کو مشکوک اور جھوٹا ثابت کیا۔ ان کا جھوٹ 24 گھنٹوں میں ہی بے نقاب ہو گیا۔ اسما بخاری کا رد عمل۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے اقدامات۔ وزیر اعظم کی چینی انجینئرز کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایات۔ اسپیشل سیکریٹری محکمہ داخلہ نے مراسلہ ارسال کر دیا۔ خط IG پولیس، کمانڈنٹ CPAC، DC کوہستان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر داسو پروجیکٹ کو بھیجا گیا۔ 26 مارچ کو دہشت گرد حملے کے بعد داسو اور دیامر بھاشا ڈیم پر کام روک دیا گیا تھا۔ حافظ نعیم الرحمان نئے امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب۔ صدر الیکشن کمیشن جماعت اسلامی راشد نسیم کے مطابق 45,821 اراکین کو بیلٹ پیپر جاری کیے گئے۔ 82% ووٹ کاسٹ ہوئے۔ 6,000 خواتین اراکین نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا۔ حافظ نعیم الرحمان کثرت رائے سے نئے امیر منتخب ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان، سراج الحق اور لیاقت بلوچ امیدوار تھے۔ ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کا کہنا ہے کہ نئے امیر جماعت اسلامی کی مدت اپریل 2029 تک ہوگی۔ جماعت اسلامی ایک مکمل جمہوری جماعت ہے۔ دستور کے مطابق جماعت اسلامی میں ہر سطح پر باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں۔ جمعۃ الوداع پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم القدس منایا جائے گا۔ ملک بھر میں نماز جمعہ کے بعد مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ جماعت اسلامی کا لاہور سمیت پاکستان بھر میں یوم قدس منانے کا اعلان۔
नमाज जुमा के बाद मसाजिद के बाहर इजरायली जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर राब्ता। अमरीका ने गजा की सूरत हाल पर पॉलिसी तब्दील करने का वाज़ेह इशारा दे दिया। जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान गजा की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गजा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। मुज़ाकरातकारों को यरगमालियों की वापसी के इख्तियारात दें। इमदादी टीमों पर हमले काबिल बर्दाश्त नहीं। इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं होगा। अमरीकी सदर इजरायली पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई तो अमरीकी पॉलिसी बदल सकती है। गजा में इमदाद की अशद ज़रूरत है। इमदादी कारकुन जानों पर खेल कर इमदाद पहुंचा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन। इजरायली बमबारी गजा खंडरात में तब्दील। 7 अक्टूबर से अब तक जारी हमलों में शहदा की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई। शिमाली वस्ती गजा और रफा में सहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी बातचीत में अभी कोई पेशरफ नहीं हुई। हमारी तमाम तर मुस्बत कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात जमूद का शिकार हैं। काबिज़ हुकूमत जंगबंदी मुज़ाकरात से भाग रही है। नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे तक पहुँचने की राह में रुकावट हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को यरगमालियों को छुड़ाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं। हमास रहनुमा उसामा हमदान इजरायली लोगों को मारना बंद करे, अमन की तरफ लौटे। इजराइल को हमलों की वीडियोस जारी नहीं करनी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल।